نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج ہم رمضان کے حوالے سے یہ پروگرام ہے کہ فساد صوم یعنی روزہ کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں، اور اعتکاف کے حوالے سے آج اعتکاف کا مسئلہ بھی آج ختم کر دیں گے، تو رمضان انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا، مطلب ہے کہ صوم کے حساب سے۔ پھر جو نماز وغیرہ کا ہے وہ عقائد کے ہو گئے، اور باقی جو تفسیر بھی اس میں شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے آج رات میں تفسیر کی جو ہے نا لوڈ کر دوں۔ تفسیر میں یہ ہوگا کہ خاص صورتیں ہیں جن کی میں تفسیر کروں گا رمضان میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ان صورتوں کو لوں گا جس پر کہ آج کل جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ غلط بیانی کر رہے ہیں تفسیر کے معاملے میں۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے نا، تفسیر کے معاملے میں غلط بیانیاں اور قرآن کے اندر جو معنوی تحریف ہے اس کو دور کرنے کی بات ہے ساری۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر تفصیل سے عرض کروں گا۔ ابھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ روزے کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِهَا مَا مَضَىٰ۔ یعنی اگر کہ کوئی بچہ رمضان میں بالغ ہو جاتا ہے، دن کے وقت میں اس کو پتہ لگ گیا، بالغ ہونے کا اور لڑکی کا پتہ اس طرح چلتا ہے اس کو حیض کا خون آ جاتا ہے، لڑکے کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ اگر کہ دن کے وقت میں یہ ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ بالغ ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا، تو باقی جو دن ہے روزے کا اس کا روک لیں گی، کھانا پینا نہیں کریں گی، نہ لڑکی نہ لڑکا، یہ کھانا پینا نہیں کریں گی، اور جو ہے نا تو باقی دن روک لیں گی۔ پھر جب لڑکی اپنے اس سے پاک ہو جائے اور لڑکا جو ہے وہ تو پھر نہا کر تو اگلے روز سے وہ رمضان رکھنا شروع کر دے گا، روزہ رکھنا، تو اور جو ہے نا بعد میں اس کا وہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا۔ اور جو باقی یعنی بلوغت سے پہلے جو روزے رہ گئے ان کی قضا نہیں ہے۔ ومن اغمی علیہ فی رمضان لم یقض اليوم الذی حدث فیہ الاغماء وقضی ما بعدہ۔ اور جو آدمی ہے نا، جس کو کچھ لوگوں کو دورہ پڑتا ہے بے ہوشی کا، تو ان کا جو بے ہوشی کا دورہ ان کو پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ پھر اس قابل نہیں رہتے، جس روز دورہ پڑا ہے نا اس کا روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو جب وہ ہوش میں آ جائیں تو جس روز ان کو دورہ پڑا ہے اس روز کا روزہ وہ نہیں رکھیں گے، یعنی اس کی قضا ان پر نہیں ہے۔ اور جو اس کے بعد جو روزے آئیں گے جتنے، ان کی قضا اس پر ہوگی۔ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد وہ ان سب روزوں کی قضا کرے گا۔ وَإِذَا فَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ قَضَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْهُ وَصَامَ مَا بَقِيَ۔ اور جو مجنون ہے یعنی جو جس کے اوپر پاگل پن کا دورہ آتا ہے، کچھ وقت کے لیے ایک دورہ پڑتا ہے جس میں اس کے حواس غائب ہو جاتی ہیں اور اس کو جو ہے تو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، تو جب اس کو فرق پڑ جائے، اس کو اس مرض سے فاقہ ہو جائے، وہ اچھے برے کی تمیز ہونی شروع ہو جائے، تو وہ جو باقی رمضان کا جو روزہ ہے نا وہ رکھے گا، اور جو اس میں سے گزر گئے ہیں اور جو گزر گئے ہیں وہ نہیں رکھے گا۔ یعنی جب جس روز بیمار ہوا تھا، مثلا پہلے رمضان کو بیمار ہو گیا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں رہی اور بس پاگل پن کے اس پہ 15 روزے گزر گئے، 16ویں دن وہ جو ہے نا تو ٹھیک ہو گیا، تو اب جو ہے وہ کیا کرے گا جی، وہ جو باقی روزے ہیں نا ان سب کو جو ہے نا رکھے گا، اور جس روز ٹھیک ہوا ہے اس روز سے وہ ان روزوں کو رکھے گا۔ مثلا ٹھیک تو ہو گیا لیکن اس قابل نہیں ہے کہ روزے رکھ سکے، ابھی کمزور ہے ذرا، تو جب وہ صحت مند ہو جائے، اگر روزوں کے درمیان میں ہی صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ روزے اس وقت سے رکھنے شروع کر دے گا۔ اگر درمیان میں صحت مند نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ افْطَرَتْ وَقَضَتْ إِذَا طَهَّرَتْ وَإِذَا قَدَّمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهَّرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمِهَا۔ اب اس میں جو دوسرا ہے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ مسئلہ ہے جی کہ اگر کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے یا کسی عورت کے ولادت ہوتی ہے اور اس کے نفاس کا جو خون ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا تو کیا کرے گی، وہ اپنا روزہ افطار کر لے گی، یعنی وہ پھر روزہ نہیں رکھے گی۔ یعنی جو اس کو خون روزہ تھا اس کو خون شروع ہو گیا، عورت کا بھی روزہ تھا، اس کو ولادت ہو گئی، اب یہ دونوں روزہ جو ہے تو افطار کر لیں گی اور اس کی قضا کریں گی جب پاک ہو جائیں گی، لیکن اس دوران میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔
اور جب مسافر گھر واپس آ گیا، جو ہی مسافر گھر واپس آیا، اور یا جو حائض عورت تھی وہ پاک ہو گئی، اور اس نے جو ہے تو پاک ہونے کے ساتھ یعنی خون بند ہو گیا، تو کیا کرے گی وہ مسافر بھی اور وہ عورت بھی؟ باقی دن کھانا پینا نہیں کریں گے۔ مثلا مسافر گھر چلا آیا، گھر پہنچ گیا وہ 1 بجے، ظہر کا ٹائم تھا، اور مسافر تھا، تو اب کیا کرے گا؟ اس کا روزہ نہیں تھا، لیکن جب گھر پہنچ گیا تو اب کیا کرے گا؟ راستے میں تو وہ کھاتا پیتا تھا کہ وہ مسافر تھا، لیکن گھر پہنچ کر وہ کھائے گا پیے گا نہیں، بالکل نہیں کھائے پیے گا، اور وہ امساک کر لے گا، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرے گا۔ اسی طرح حائض بھی سارا دن وہ کھاتی رہی، لیکن 3 بجے کے قریب، عصر کے کچھ قریب یا ظہر اور عصر کے درمیان میں اس کا حیض بند ہو گیا، اب وہ یہاں سے امساک کرے گی، مطلب یہ کھانا پینا نہیں کرے گی، اور کیا کھانا پینا، پانی نہیں پیے گی اور کھانا وغیرہ نہیں کھائے گی باقی دن جو ہے نا۔ تو ومن تسحر، اچھا ومن تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع او افطر وهو يرى ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الفجر كان قد طلع او ان الشمس لم تبلغ قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه۔ اب ایک شخص ہے نا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ایسی جگہوں پر ہے کہ آج کل تو خیر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا اتنا، کیونکہ گھڑیاں وغیرہ ہیں، ہر جگہ پر تقریباً گھڑی ہے، لیکن اس مسئلے کو یاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے، ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر اس کے پاس گھڑی بھی نہ ہو، اس کو اس مسئلے کا پتہ بھی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ یا اس کی گھڑی رک گئی، اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، اس مسئلے کے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس پر عمل کریں۔ مثلا ایک شخص جو ہے نا، اس نے سحری کی اور اس کا گمان یہ تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، اس نے سحری کر لی، یا پھر اس کو پتہ چلا کہ اوہو فجر تو طلوع ہو گئی تھی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ تو یہ کرے گا کہ جو اس نے سحری کی ہے اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ سورج جو ہے نا وہ تو ہو گیا تھا، یعنی صبح ہو چکی تھی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب وہ یہ کرے گا کہ اس روزے کی قضا کرے گا اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ایک شخص تھا کہ مغرب کا ٹائم تھا، بہت گہرے بادل تھے، پتہ اس کو نہیں چلا کہ یہ مغرب کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے، وہ سمجھا کہ جو اتنا اندھیرا ہے اور اتنا جو اس کے اندر یہ سب کچھ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا تو یہ مغرب ہو گئی اور اس نے روزہ افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے بعد اچانک ہی جو ہے تو بادل چھٹے، روشنی ہوئی تو پتہ لگا کہ سورج تو ابھی کھڑا ہوا ہے، اس طریقے کی پوزیشن ہوگی، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ یہ جو ہے تو کیا کرے گا؟ یہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا اور اس کا کفارہ اس کے اوپر رہی ہے۔ ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر وإذا كانت بالسماء علة لم يقبل إمامه في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم تكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم۔ اب یہاں پر یہ ہے جی کہ جس نے روزہ یعنی عید کا چاند دیکھا اکیلے، تو وہ افطار نہیں کرے گا، وہ افطار نہیں کرے گا، اور جب آسمان کے اوپر بادل ہوں یا جو ہے تو پولوشن کی وجہ سے گرد بہت ہو، تو امام جو ہے تو چاند کا جو عید فطر کا چاند ہے اس کی شہادت قبول کرے گا 2 مردوں کی، یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت قبول کرے گا، اور اگر کہ آسمان بالکل کلیئر ہو، بالکل کلیئر، نہ اس کے اوپر بادل ہو، نہ جو ہے تو پولوشن وغیرہ ہو، گرد و غبار ہو، تو اس وقت کیا ہوگا جی؟ اس وقت امام شہادت قبول کرے گا ایک جماعت کی، کہ جس کی وجہ سے علم یقینی واقع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ 1-2 بندے آ جائیں اور آپ کو آ کر گواہی دے دیں، کیونکہ نظروں میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، وہ عام حالات سے خاص حالات میں بھی چاند دیکھ لیتے ہیں، گرد ہو، بادل ہو، ہلکے پھلکے، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل کلیئر موسم ہو تو اس میں پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک جمع غفیر کو دیکھا جائے گا۔ اب اگلا جو ہے تو باب اعتکاف ہے۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں 9 روز یا 10 روز کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر 29واں چاند نظر آ جائے عید کا، تو پھر 29 روزے رکھ کے ہم جو ہے تو پھر اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں، اور اگر کہ 29واں تاریخ کو چاند نظر نہ آئے
تو پھر ظاہر ہے 30 روزے کر کے پورا کرتے ہیں. اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. یہ مسجد میں ہوتا ہے, خواتین گھر میں کرتی ہیں. اور اس کے پھر جو یہ مستحب ہے, اس کی اب باقی آگے چیزیں پڑھتے ہیں. الاعتکاف مستحب وهو اللبس في المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف. اعتکاف جو ہے مستحب ہے, اور وہ مسجد میں اس کا جو ہے تو وقت گزاریں گے آپ, روزے کا دن و شب و روز آپ مسجد میں گزاریں گے روزے کے ساتھ, اور اعتکاف کی نیت کریں گے. یعنی آپ جب اعتکاف میں بیٹھنے لگیں گے تو آپ نیت کریں گے دل میں کہ اللہ میں ایسے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے کی, جو کہ مستحب ہے, اور آپ مجھے اس کی توفیق دیجیے اور میرے حال پر رحم کیجیے, اور مجھے تقوی اور پرہیزگاری اور طاقت اور قوت عطا کیجیے. اب یہ اعتکاف کی نیت ہوگی اور آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے. وَيُحَرِّمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطِي وَاللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ. اور جو معتکف ہے جس نے اعتکاف کیا ہے وہ جو ہے تو وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتا, اور نہ جو ہے تو وہ لمس کر سکتا ہے اپنی بیوی کو, نہ جو ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کسنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس طریقے سے یہ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کہ روزہ دار جو ہے جو جس نے اعتکاف کیا اس نے یہ کسی کو خاتون کو جو ہے نا اپنی بیگم کو یا کسی کو ہاتھ لگا لیا یا کچھ بھی کر لیا, یا اس طریقے سے جو کس وغیرہ کی بات ہے وہ ہو گئی اور اس کو انزال ہو گیا, تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو گیا. اب اس کے اوپر اس اعتکاف کی قضا ہوگی, کیونکہ وہ جو ہے نا اس میں بیچ میں کسی دن میں کر لیا تو اس کے اوپر قضا ہوگی. آج کل تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اس لیے نہیں ہوتا کہ خواتین مسجد میں بھی نہیں جاتی, اور یہ اچھی بات ہے. اس وقت میں ہوتا تھا اس طرح کہ یہ چانس پیدا ہو جاتا تھا, کیونکہ اتنی سہولتیں نہیں تھیں تو خواتین ہی لے کر چلی جاتی تھی افطار وغیرہ یا کچھ یا جو بھی ہے نا, یا وہ بندہ خود اتنی دیر کے لیے نکل کر, کیونکہ یہ شرعی عمل ہے کہ ایک آدمی کا کوئی افطاری پہنچانے والا نہیں ہے, وہ تیزی سے گھر جاتا ہے اور گھر جا کے اپنی افطاری لیتا ہے اور فوراً مسجد میں آ جاتا ہے. تو اتنی دیر کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ کسی کا کوئی افطاری لانے والا نہیں ہے اور وہ چلا جائے تو مسجد سے اتنی دیر کے لیے جس طرح شرعی ضرورت کے لیے انسان نکلتا ہے اس طریقے سے, تو وہ اس وقت میں اگر ایسا کر لے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. وَلَا يُخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ أَوْ لِلْجُمْعَةِ. مسجد سے معتکف باہر نہیں نکل سکتا مگر یہ کہ اس کو انسانی حاجت پیش آئے. مثلا جس طریقے سے جمعہ کے لیے وہ جا رہا ہے, یا جس طریقے سے کہ وہ کس کے لیے جا رہا ہے جی, وہ جا رہا ہے اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. مثلا چھوٹا پیشاب اس کو آگے مسجد میں تو پیشاب وغیرہ نہیں کر سکتا نا, یا کوئی حاجت ہو گئی اس طرح قضائے حاجت کے لیے وہ باہر جا رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے. جمعے کے لیے بھی جا سکتا ہے کہ جس مسجد میں اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو وہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرِهُ لَهُ الصَّمْتَ. اور وہ جو ہے تو گفتگو نہ کرے مگر یہ کہ بھلائی نیکی کی باتیں کرے, امر بالمعروف کی باتیں کرے, لوگوں کو اچھے راستے پر لگائے, اس چیز کی بات کرے. اور جو خاموشی ہے یعنی بالکل چپ رہنا یہ مکروہ ہے, یعنی وہ بالکل خاموش رہے. کوئی یہ اس وقت میں کہ جب اس کے پاس کوئی ملنے آ رہا ہے اور یہ خاموش ہے, نہ سلام کا جواب دے رہا ہے یا کچھ, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سلام کا جواب بھی دے, اگر وہ بیٹھ جائیں کوئی بات چیت ہو تو تھوڑی دیر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت بھی کر لے, وہ جو دین کے حوالے سے ہے. لیکن جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں اور ایک گپ شپ چل رہی ہوتی ہے, یہ نہ کرے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی سے بات نہ کرنی چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ انسان بس سلام دعا کر لے اور خیر اور نیکی کی بات کرے, اور پھر اس کے بعد کہے کہ اچھا یار میں تلاوت کرتا ہوں, یا یہ اس طریقے سے کوئی بات کر کے اس میں ریا نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنے اعتکاف کو اور اپنے روزے کو بچا رہا ہوگا. فَإِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا وَنَهَارًا نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ. اگر کہ اس نے غلطی کے ساتھ بھول سے دن کو یا رات کو, معتکف نے جو اعتکاف میں ہے اس نے قصداً یا بھول کر دن کو جو ہے نا تو یہ عمل کر لیا, ایسا عمل کہ جو جس طرح حق زوجیت ہوتا ہے, بیوی سے کوئی فائدہ اٹھا لیا اور اس طریقے سے اس نے کچھ ایسا کام کر لیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا, تو وہ اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ. اگر کہ وہ مسجد سے بغیر کسی وجہ کے ایک ساتھ یعنی ایک گھنٹے کے لیے بھی نکل گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے تو وہ کیا ہو گیا جی, وہ فاسد ہو گیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وقال لا يفسد حتى يكون اکثر من نصف یوم, اور اتنا ہو کہ وہ آدھے روز سے زیادہ مسجد سے باہر رہے تو پھر ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے جی آج کے دور میں بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں سوائے اس کے شرعی ضرورت جو ہے, اور وہ بھی اس طریقے سے
آپ اس کو پورا کریں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری اور آپ واپس آ کر اعتکاف میں بیٹھیں۔ اصل میں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ذکر کرنا ہے، ریاضت، عبادات، مجاہدہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ نکل کے یہاں بھی گھومیں وہاں بھی گھومیں، لوگوں سے بات چیت بھی کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان کاموں میں نہ پڑے اور اپنا ایک طرف بیٹھ کر اپنا آرام سے اس کے اندر مشغول رہے۔ ومن اوجب على نفسه اعتکاف ایام لزمه اعتکافها بلیاليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع فيها۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کروں گا اتنے دن کا، تو یہ اس کے اوپر اب واجب ہو گیا، یہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ میں یہ جو اعتکاف ہے میرا یہ کام ہو جائے، یا وہ اس طرح کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف اگلے ہفتے کروں گا، 7 دن کا اعتکاف، تو اب اس کے اوپر یہ واجب ہو گیا۔ تو جب یہ اعتکاف واجب ہوگا تو یہ راتوں کے 7 واجب ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اتنے 7 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے 7 راتیں بھی اس کے شامل ہیں، ہم راتوں کو بھی گنیں گے، تو ان راتوں کے ساتھ یہ ہوگا، اور یہ اعتکاف متتابع ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے 7 دن کا کیا تو ایک دن آج اعتکاف کر لیا، پھر 2 دن باہر جا کے فٹ بال کرکٹ کھیلتے رہے اور گلچھرے اڑاتے رہے، پھر اگلے دن آ کر بیٹھ گئے جی، پھر 1 دن کا اعتکاف کر لیا، پھر نکل گئے۔ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے 7 دن کا کہا تو متفرق نہیں ہوگا، متتابع مطلب ایک دوسرے کے پیچھے بالکل ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 دن پورے کرنے ہیں۔ اگرچہ آپ نے تتابع یعنی مسلسل اعتکاف کرنا، روزوں کے ساتھ اعتکاف کرنے کی نیت نہ بھی کی ہو، تب بھی یہ چیز آپ کے اوپر لازماً آئے گی۔ یہ الحمدللہ اس پاک ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی، اور ہم نے آج جو رمضان کے جتنے مسائل تھے وہ ہم نے سارے کے سارے کر دیے۔ اب آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھ کر اپنے جو مسائل ہیں ان کو پختہ کر لیں، اور چونکہ رمضان آنے والا ہے، اس کے علاوہ میں اپنا جو ای میل ایڈریس تو میں نے دیا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، نیچے آپ کو نظر آ جائے گا چلتے ہوئے نا، آپ وہاں دیکھ لیں، اور اس کو جو ہے تو آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ آپ کو جو ہے تو تمام ویڈیو وقت پر ملتی رہیں، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ جلد کل سے انشاءاللہ تفسیر کا درس بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ کہ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔